جبہ پیش کیا گیا لیکن انہوں نے کہا بھائی ہم جیسے آئے ہیں ہم ایسے ہی اندر جائیں گے، جبہ ہم اپنا لباس نہیں چھوڑیں گے، بادشاہ سے ملنا ہے، اگر وہ ملنا چاہتے تو ٹھیک ہے، نہیں ملنا چاہتا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ملنے کی، ہم اپنا لباس نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، یہ تو وہ جبہ بھی پہننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت نبی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ تاکیاں انہوں نے مطلب باندھی ہوئی تھی، کپڑا لپیٹا ہوا تھا، وہ صحیح طرح سے مکمل بھی نہیں تھی، تھوڑی ٹوٹی ہوئی تھی، تو وہ اپنی جو ہے قطرے درست کرنے لگ گئے تلوار سے۔ تو وہ دربان کہنے لگا کہ یہ تلوار ذرا مجھے دکھانا، اور جب تلوار دکھائی انہوں نے کہا اس تلوار سے تم ایران کو فتح کرو گے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایران کو فتح کر لیں گے، اس تلوار سے تم ایران کو فتح کرو گے؟ تو حضرت نبی بن عمر کو چلال آیا، کہا کہ تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے بازو نہیں دیکھے، تم ایسا کرو کہ تمہارے پاس جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہے نا، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جو تلوار کے وار کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو کہا جو سب سے مضبوط ڈھال ہے وہ ڈھال لے آؤ اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان بازوں کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے۔ اس نے حیران ہو کے کہا، انہوں نے کہا ٹوٹی پھلی تلوار ہے، اس سے جو ہے وہ ہماری مضبوط ڈھال کیسے ٹوٹے گی؟ اس نے کہا کہ سب سے مضبوط جو ڈھال سمجھی جاتی تھی کہ اس ڈھال کو کوئی بھی تلوار جو ہے وہ توڑ نہیں سکتی ہے، وہ ڈھال منگوائی اور ڈھال منگوا کے کہا کہ یہ ڈھال ہے اس کو توڑ کے دکھاؤ۔ کہا کہ جو سب سے زیادہ طاقتور تم سمجھتے ہو نا اپنی اس لشکر کے اندر، فوج کے اندر، اس کو یہ ڈھال پکڑا کے کھڑا کر دو اور پھر دیکھو۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈھال جس وقت پکڑ کے کھڑا ہوا تو حضرت نبی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار کیا، وہ ڈھال جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس کو کوئی تلوار توڑ نہیں سکتی، وہ حضرت نبی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے بار سے ایک ہی بار سے دو ٹکڑوں کے اندر کسی کو۔ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا تو کیڑی مخلوق ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس نے اندر پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ بڑے عجیب لوگ آئے آپ سے ملنے کے لیے، آپ جو ہے وہ ان سے ملاقات کر، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہاں گئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کھانے کا دسترخوان لگا اور بادشاہ نے بڑا اہتمام کیا صحابہ اکرام کو مروب کرنے کے لیے کہ ہم بڑے جو ہے وہ بڑے لوگ ہیں، شاہی دربار ہے۔ تو مختصر یہ کہ اس کھانے کے دوران حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا۔ آپ نے پہلے بھی واقعہ کی دفعہ سنا ہوگا، وہ ایک نوالا جب نیچے گرا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے کوئی نوالا گر جائے، لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کس جز کے اندر برکت رکھی ہے، ممکن ہے جو گرا ہے اسی کے اندر برکت ہو، لہذا اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس نوالے کو اٹھانے کے لیے جو جھکے تو صاف بیٹھے آدمی نے کوہنی ماری اور کہا کہ حضرت کیا کرنے لگے ہیں، یہ دنیا کا ایک بڑا مہذب دربار ہے، بڑے اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں، اب ان کے سامنے اگر ایسی حرکت کریں گے تو ذرا اچھا نہیں لگے گا، تو آپ یہ کام نہ کریں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تو آرام سے بات کی نا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی کا تقاضا تھا، انہوں نے اونچی آواز سے سب کے سامنے بربلا یہ جملہ بولا اور فرمایا اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الہمقاء، تو ان بے وقوفوں کی وجہ سے میری طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، میں ان کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ میرے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ آج یقین کریں معاشرے کے اندر ہماری جو اب دیکھیں آپ کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو تھاما، اپنے سینے سے لگایا، وہ سنت وہ کسی بھی عمل سے متعلقہ ہو، کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے فاتح بنایا، اللہ نے کامیاب کیا دنیا کے اندر، ہر میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائی۔ آج میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی وہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنتیں دے کے گئے وہ سنتیں اسی طرح موجود ہیں۔
اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، اللہ کی قدرت بھی آج ویسی ہی ہے جیسی اس وقت تھی، اللہ احکم الحاکمین اب بھی ہے، اللہ ابھی بھی فتح عطا کرنے والا ہے، لیکن کمی آج میرے آپ کے اندر آ گئی کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کرنے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی۔ جب یہ باتیں آ گئی تو ہم نے سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، اپنے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکالے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے پیارو، لوگوں نے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا ہے، یقین کریں میں نے اپنا جواب دینا ہے، اور جب آپ اللہ کے دین کے لیے سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے یقین کریں ڈٹ جائیں گے، استقامت دکھائیں گے، پھر دیکھیں اللہ آپ کو معاشرے کے اندر کیسی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دنیا میں آنے کا میں نے عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ جذبہ ایمانی سے ایسے سرشار ہو جائیں کہ لوگ اللہ کے حکم کو اور میرے طریقے کو پورا کرنے کے لیے اس طرح تیار ہو جائیں کہ ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، ان کے عمل کے اندر اللہ کے حکم کے سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کوئی بات نہ ہو۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کا تو بے شک مقصد یہ، صحابہ کرام نے یقین کرے یہی وہ بات تھی، یعنی عملی طور پہ آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا ہر طریقے کو، یہی وہ بات تھی جو صحابہ کرام نے اپنائی، اللہ نے دنیا آخرت کے اندر جو ہے وہ سب شروع کیا، کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائی۔ آج ہمارے اندر وہ بات ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام جو مقصد لے کے آئے تھے وہ مقصد یہی تھا کہ لوگ کس طرح اللہ کی بات کو ماننا شروع کر دیں، میری بات کو ماننا شروع کر دیں۔ اشارہ دے کے بات سمیٹتے ہیں، وقت اصل میں بڑا قلیل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولین جماعت تھی، میں نے عرض کیا کہ وہ تصنع، بناوٹ، ان چیزوں سے پاک تھے وہ لوگ، صرف اور صرف کیا تھا، زندگی کے اندر عمل تھا، اور اس عمل کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھیں اللہ کے نبی اس لیے نہیں تشریف لائے تھے کہ میری ذات کو مانو یا میری خدا کے قصیدے پڑھو یا میری جو ہے واہ کرو۔ یقین کریں اگر یہ بات ہوتی تو آپ تھوڑا سا اشارہ دینا چاہوں گا، جب ابو طالب حضور کے جو چچا ہیں ان کے پاس مکہ کا لشکر آیا، یعنی وفد آیا، اور آ کے انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو منع کرو، یہ جو بات کرتا ہے نا بات کرنی چھوڑ دے۔ اختلاف بات سے تھا، ذات سے نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے۔ اختلاف کس سے تھا؟ بات سے تھا، نبی کی بات سے اختلاف تھا، نبی کی ذات سے اس وقت بھی کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ کہا کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ مکے کی سرداری چاہیے تو یقین کرو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر مال کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم مکے کا سارا مال اکٹھا کر کے تیرے بھتیجے کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو مکے کا حسن لا کے ہم کھڑا کر دیں گے، لیکن ان سے یہ کہو کہ یہ اپنی بات کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، جب ابو طالب نے آپ سے بات کی تو فرمایا چچا اگر یہ مال کی بات کر رہے ہیں، یہ حسن کی بات کر رہے ہیں، یہ سرداری کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر یہ ایسا کر سکے کہ ایک میرے ہاتھ میں لا کے آفتاب کو رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب کو رکھ دے، یعنی ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے دوسرے میں چاند لا کے رکھ دے، تو مجھ سے یہ کہیں کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں تو اللہ کی قسم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنی بات کرتا رہوں گا۔ تو آپ تو آئے اس مقصد کے لیے تھے کہ میری تعلیمات جو ہیں وہ عام ہو جائیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجے اس لیے کہ میں اخلاق کی تعمیر کروں، لوگوں کی تربیت کروں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آج ہم نبی کی ذات پہ تو بات کریں لیکن نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیں، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو فراموش کر دیں، اپنی زندگیوں سے نکال دیں، ہماری زندگی سنتوں سے اگر جائزہ تو لوں نا، اپنا گریبان جھانک کے دیکھوں کہ میں کن کن موقعوں پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھ رہا ہوں، کن کن موقعوں پہ آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنا گریبان جھانکوں تو صحیح، یہ صرف جائزہ لیں، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، جائزہ لیں، اپنا عملی جائزہ لیں، ہم سوچیں فکر کریں کہ کیسے میری زندگی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع ہو جائے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع نہیں کریں گے، یقین کریں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی عزتیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت